لیے آؤ مل کر سب منائیں عید ہے سب کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے تمام مدنی چینل کے دیکھنے والے ناظرین، آپ سب کو عید مبارک ہو۔ یہ عید بڑی مختلف سی ہے اور شاید اس جیسی عید ہم میں سے کئی لوگوں نے آج سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ عید سے پہلے کسی کے ساتھ کوئی سانحہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی واقعہ ہو جائے جس کی وجہ سے ان کی عید کی خوشیاں ویسی نہ ہوں، لیکن اس دوران اجتماعی طور پہ اگر دیکھا جائے ایک بڑی تعداد جو ان حالات کے پیش نظر اس عید کو اس انداز سے نہیں منا پائی۔ ہر طرف زندگی مصروف تھی، لوگ اپنے کاروباروں میں مصروف تھے، لوگ اپنے اسائنمنٹس میں مصروف تھے، کوئی تعلیم میں مصروف تھا، کسی کی کوئی بہت ضروری میٹنگ تھی، کسی نے بیرون ملک سفر پر جانا تھا۔ الغرض دنیا کے تمام ہی کام جو لوگوں نے کرنے تھے اور شاید جن کو کرنا اتنا ضروری تھا کہ دیگر کام ان کاموں کی وجہ سے چھوڑ دیے جاتے تھے، ایک دم سے اس مصروف زندگی کے درمیان ایک کرونا آیا اور اس نے آ کر ہماری زندگی کے تمام ہی معاملات کو ہولڈ کر دیا۔ وہ لوگ جو گھر میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، جن کو گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کی فرصت نہیں تھی اور گھر ان کو کاٹتا تھا، وہ اپنے گھروں میں مختص ہو کر رہ گئے موت کے خوف سے۔ موت نے ان کو ڈرا دیا کہ کہیں میں اس مرض کا شکار نہ ہو جاؤں۔ زندگی کے معاملات تو چلتے رہتے ہیں اور دیگر چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن عقل مند وہ ہے کہ جو زندگی کے کسی ثانیے سے کوئی نہ کوئی سبق لے، کچھ نہ کچھ سیکھے اور اس ثانیے کے بعد اپنی زندگی کو ایک نئے انداز سے ڈھالے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس لاک ڈاؤن کے دوران اس پریشانی کے عالم میں فقط صرف ہو سکتا ہے کہ اپنی نوکریوں سے محروم ہوئے ہوں، کچھ لوگوں کے کاروبار وقتی طور پہ ہولڈ پوزیشن پہ آ گئے ہوں، بیک اپ میں ان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ کچھ عرصے تک سروائیو کر سکیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ایک اچھی ہینڈسم سیلریز پر تھے، لیکن چونکہ ان کے اخراجات اتنے تھے کہ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہونے کی وجہ سے مہینے کی آخری تاریخوں میں پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ عید پر ہر سال اپنے بچوں کو بونس کی رقم سے کپڑے بھی دلایا کرتے تھے، رمضان بھی اچھے انداز سے گزارا کرتے تھے، لیکن چونکہ سیونگز نہیں تھی اور لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان کی جابز چلی گئیں، سیلریز نہیں ملی، ایسے لوگ بھی اس دوران پریشانی کا شکار ہو گئے۔ رمضان ان کے لیے ایک مشکل وقت ہو گیا اور آنے والی عید میں بچوں کا کپڑوں کا تقاضا، عیدی کا تقاضا ان کے ذہنوں میں ایک ٹینشن نما صورتحال اختیار کر گیا۔ اس دوران کئی لوگ بیماریوں کا بھی شکار تھے، جو کہ نارملی ہاسپٹلس کا وزٹ کرنا، اپنے چیک اپس کروانا اور بہت سارے ایسے امراض جن کے لیے ان کو مستقل ہاسپٹلس میں جانا پڑتا ہے۔ یہ تمام گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج اس خوشی کے دن میں ہم اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھیں کہ جو شاید پچھلے سال کی طرح اس سال عید ویسی نہیں منا پا رہے جیسی وہ پہلے منایا کرتے تھے۔ گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی شفاعت عطاری موجود ہیں، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوت اسلامی نے اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں دعوت اسلامی ویلفیئر کا ایک انیشیٹو لیا۔ دعوت اسلامی ویسے تو بہت سارے ویلفیئر کے کام کرتی رہتی تھی، لیکن بہت سارے کاموں کو بیان نہیں کیا جاتا تھا، جیسے کچھ پانی کی قلت زدہ علاقوں میں کنویں کھدوا دینا، لنگر رضویہ کا دعوت اسلامی کا بہت بڑا کام، لاکھوں لاکھ لوگوں کو کھانا کھلانا، اجتماعات میں، اعتکاف میں اور دیگر
محافل میں. اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی گونگے بہرے اسلامی بھائیوں میں بھی کام کرتی تھی، جن کو اسپیشل لوگ کہا جاتا ہے، ان میں بھی کام کرتی تھی. دعوت اسلامی جیل خانہ جات میں بھی کام کرتی ہے. دعوت اسلامی کے بہت سارے ایسے کام ہیں جو ویلفیئر میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت میں دعوت اسلامی نے علل اعلان ان کاموں کو شروع کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں انوالو کیا جا سکے. امیر علیہ سنت نے اعلان فرمایا تو تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون مہیا ہو گیا. امیر علیہ سنت کے اعلان پر لوگوں نے راشن پیسہ دینا شروع کر دیا. اب ان تمام واقعات کے دوران ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، ہمیں بہت کچھ سمجھنے کو ملا، ہمیں اس ڈیپتھ میں جانے کا موقع ملا کہ جہاں شاید ہم نہیں پہنچ پاتے تھے. تو ہمارے ساتھ شفاعت بھائی بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ خالد مدنی بھائی بھی موجود ہیں. ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان تمام چیزوں پہ گفتگو کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہوا ہوگا اس دوران، کسی کا راشن تقسیم کرتے ہوئے، کسی کا بلڈ ڈونیشن کی ڈرائیو میں اپنا حصہ ملاتے ہوئے. تو انشاءاللہ اس پہ ایک اچھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور نیت کرتے ہیں کہ اس گفتگو سے انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی پھول چنیں گے اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. تو شفاعت بھائی میں اگر آپ سے شروع کروں، ماشاءاللہ آپ نے اس پورے مہینے جو ہے وہ، بلکہ اس مہینے سے پہلے غالباً اس مہینے سے پہلے جب یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہوا تو ہر طرف ایک آواز اٹھی کہ جی لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، کاروبار بند ہو گئے ہیں، دیہڑی کمانے والے لوگ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں ان کے کام بند ہو گئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں، شاید ان کے پاس ایک ہفتے کا بھی راشن کا کوئی سٹاک نہ ہوتا ہو. ہم تو مہینے بھر کے راشن لیتے ہیں اپنے گھروں میں. تو اس صورت حال میں کیا آپ کے تجربات ہوئے کہ دعوت اسلامی نے جب یہ انیشیٹو لیا اور آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ پورے پاکستان میں اس کام کو لے کر چلنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شاہ رخ بھائی، جب یہ ذمہ داری الحمدللہ مجھے ملی اور حکم ہوا کہ اب اس کام کو احسن انداز میں پراپر طریقے سے اس کو لے کے چلیں، پورے پاکستان میں اس کے ذمہ داران کھڑے کریں دعوت اسلامی ویلفیئر ٹرسٹ کے، تو الحمدللہ ہم نے ذمہ داران بھی کی. غالباً یہ پہلی دفعہ دعوت اسلامی نے یہ کام کیا. ہاں، اس انداز جی. ورنہ اس طرح تو یوں ہوتا تھا کہ کہیں زلزلہ آیا تو ہماری ٹیم وہاں پہنچ گئی اور زلزلہ زدگان کی مدد کر دی، کہیں سیلاب زدگان تھے تو ہماری ٹیم پہنچی اور سیلاب زدگان کی مدد کر دی. لیکن یہ ایک ایسا لاک ڈاؤن تھا جس سے ایک مخصوص علاقہ، مخصوص شہر، مخصوص ملک نہیں بلکہ پوری ہی دنیا اس لاک ڈاؤن سے متاثر ہو گئی تھی. تو الحمدللہ ہم نے ذمہ داران بنائے اور ایک سلسلہ شروع ہوا. اور پہلے مرحلے میں دعوت اسلامی نے الحمدللہ کروڑ روپے کیش تقسیم کیے، اور اس کے بعد ہمیں پھر اس طرف توجہ آئی کہ اب راشن بھی ہمیں بانٹنا چاہیے، لوگوں کو گھر اناج پہنچانا چاہیے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک سسٹم جو لوگ جانتے ہی ہیں کہ دعوت اسلامی کا مین پاور ہے. ہمارے کم و بیش 1.5 سے 2 لاکھ نومینیٹ نگران ہیں اور ان کے ذریعے ہم نے اس راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا. ہر مسجد میں کیونکہ نگران ہے، ہر مسجد سے ملحق آبادیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، اور ہمارا ذیلی نگران اور اس کی ٹیم یہ جانتی ہے کہ کون سا گھر زیادہ پریشان ہے، ضرورت مند ہے. ہم نے سلسلہ شروع کیا. جب ہم نے سٹارٹ لیا اور اب پورا رمضان یہ کام کیا، تو اس وقت میرے دل کے جو جذبات اور تاثرات ہیں وہ یہ ہیں شاہ رخ بھائی کہ خدا کی قسم لوگ بہت دکھی ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں. اور ایک بات آپ نے بہت زبردست کہی کہ لاک ڈاؤن میں ہم جب راشن اور مدد لے کر گھروں کو پہنچے تو واقعی ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے پورا سال ہی لاک ڈاؤن ہے، وہ پورا سال ہی پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، اور ان کے گھروں کے ہم نے حالات دیکھے اور ہم نے اپنے دعوت اسلامی ویلفیئر کے پیج پر بھی وہ حالات اور وہ گھر دکھائے، ہماری سوشل میڈیا کی ویڈیوز کے اندر بھی وہ ہم نے مناظر دکھایا تھا کہ لوگ دیکھیں کہ لوگ کتنا پریشان ہیں. اور اس کی ایک فہرست ہے ہمارے پاس لوگوں کی پریشانیوں کی. چند ایک باتیں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں کہ ہم ریڈی گوٹ کے قریب جب ایک جگہ ہم گئے اور ہم راشن گھر گھر جا کر تقسیم کر رہے تھے، کیونکہ دعوت اسلامی بہت ساری احتیاطوں کے ساتھ کام کرتی ہے الحمدللہ، کہ شرعی احتیاطیں جتنی دعوت اسلامی میں نہیں سمجھتا کہ شاید کہیں اور اتنی احتیاطیں پائی جاتی ہیں. بہت احتیاطیں ہمارے یہاں الحمدللہ. تو ہمیں پابند کیا تھا کہ کسی بھی سفید پوش کا چہرہ آپ نے نہیں دکھانا ہے. تو ہمارا طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ ہم گھر جاتے تھے کہ ہم دروازے پر راشن رکھ دیا کرتے تھے. جب ایک گھر پر ہم گئے اور ہمیں کہا گیا کہ جناب آپ اس گھر پر دے رہے ہیں تو اس گھر پر بھی دیں. ہم نے کہا جناب وہاں کیوں دینے کی وجہ کا وہ ایک بیوہ خاتون ہے
اور وہ خاتون ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو ان گیا ہے. حالات میں بھی کسی کے لیے احساس، جی احساس، اپنا تو پیٹ ہے ہی بھوکا، ہمیں تو مل رہا ہے، لیکن ہم اپنے پڑوسیوں کا بھی احساس کر رہے ہیں. جنہوں نے کہا کہ یہاں آپ ضرور نہیں بیوہ ہیں، ہم نے دیکھا واقعی وہ خاتون تھی، بیوہ تھی، وہ پردے میں ہو گئی. ہم نے جب ان کے دروازے پر راشن ہمیں رکھنا چاہا نا، تو ہم نے کہا آپ دروازہ بند کر لیں. تو جب ایک بار کہا بند نہیں کیا، دوبارہ کہا بند نہیں کیا، تو میں نے کہا یہ بند کیوں نہیں کر رہی؟ تو خاتون نے کہا بیٹا میرے گھر میں دروازہ ہی نہیں. اللہ اکبر. جھونپڑی تھی، اور میں آپ کو نہیں بیان کر سکتا کہ میرے اپنے اس وقت کیا جذبات تھے. میں بے اختیار اس وقت رو پڑا کہ یار ہم ایسے گھروں میں ہیں جہاں پر وہ گھروں میں دروازے نہیں ہیں، اور میں نے ان کے گھر کے باہر وہ راشن رکھا. اور مجھے اس بات پہ اتنا دکھ ہوا کہ میں نے کیوں یہ سوال ان سے کیا کہ آپ دروازہ بند کریں، کیونکہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ دروازہ نہیں ہے. یہ کہتے وقت ان کو بھی تو تکلیف ہوئی ہوگی. تو بہرحال ایک یہ معاملہ ہوا. پھر ہم مزید آگے گئے راشن تقسیم کرتے. ایک خاتون، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی تھی پسماندہ علاقوں میں جائیں، بہت زیادہ ضرورت مند لوگوں میں جائیں. تو ایک گھر پہنچے تو بتایا کہ یہ درخت کے نیچے ایک بڑھیا عورت بیٹھی تھی، کہا کہ ان کو بھی راشن دے دیں، یہ بے گھر ہیں. لیکن ان کا گھر ہی نہیں ہے. کہا نہیں ان کا گھر نہیں ہے. ان کا گھر سوتی کہاں ہے، رہتی کہاں ہے؟ تاکہ محلے والوں نے جناب ایک جگہ ان کو بتا دی ہے، یہ خاتون رات کو وہاں سونے چلی جاتی ہیں اور دن میں یہاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں. تو میں آپ کے توسط سے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ عرض کروں گا کہ خدا کی قسم ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں. اگر ہمارے یہاں کوئی فلیٹ میں رہتا ہے وہ بنگلوں کے خواب دیکھتا ہے. اگر کوئی بنگلے میں رہتا ہے اس کا بنگلہ 120 یا 240 گز کا ہے، وہ 1000 گز کے خواب دیکھتا ہے. اس کی خواہشات کبھی نہیں بھرتی. ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کے گھر ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کی جھوپڑیاں ہیں اور دروازے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ایک وقت کھانا کھا رہے ہیں تو اگلے وقت کا نہیں ہے. شاہ رخ بھائی ابھی ہم پچھلے دنوں بلوچستان کے علاقے میں گئے، جب ہم راشن تقسیم کر رہے تھے، بڑے عجیب و غریب تھے معاملات تھے، گھر بہت زیادہ ٹوٹے پھوٹے تھے. تو وہاں ہمیں ایک اور جو مجھے سیکھنے کو بات ملی، اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نرمی پیدا کرے، ہر بندہ چاہتا ہے میرا دل نرم ہو جائے، مجھے نرمی ملے، آپ یتیموں کے پاس جائیں، آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں، یتیموں کو کچھ دیں، ان کے دل کی دعائیں لیں، آپ دیکھیں آپ کو کیسی نرمی آپ کے دل میں نصیب ہوگی. تو ہم جب وہاں راشن تقسیم کر رہے تھے تو وہاں ہمیں بتایا گیا کہ 3 بچے ایسے ہیں کہ یہ یتیم ہے، نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے. ہم ٹھہر گئے وہاں پر، ان یتیموں کو بلایا، اور یقین کریں خدا کی قسم ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور میں نے ان بچوں کو جب دیکھا تو ان کے کپڑوں سے پتہ چل رہا تھا یہ یتیم ہے. جب میں نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا نا، اس کے چکٹے میں بال بتا رہے تھے وہ یتیم ہے، اس کے بال دھلانے والا کوئی نہیں تھا. وہ اس کے کپڑے، اس کا حال دیکھا تو واقعی اندازہ ہو گیا کہ اگر اس کی ماں ہوتی اس کو نہلاتی، اس کے کپڑے دھلاتی. اور اس بچی کو دیکھا جو ایسے ہی گھوم رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور بھائی آپ نے اس وقت جو بات کی ہے نا ماں باپ کی اہمیت کی، یقین کریں کہ ہمارا بھی کچھ ہاسپٹلز میں جانا ہوا، ہم نے وہاں جا کے جو مناظر دیکھے، تھیلیسیمیا کے بچوں کو دیکھا. خالد بھائی یقین کریں ہم جب تک کسی جگہ داخل نہیں ہوتے نا ہمیں وہاں کا احساس نہیں ہوتا. یقین جانیے کہ میں اس مرض کے بارے میں اتنا نہیں جانتا تھا، لیکن ہمارا اسپتال میں جانا ہوا، ہمیں پتا چلا بچوں کو مہینے میں 3-3 4-4 دفعہ بلڈ چڑھتا ہے، اور ماں باپ گھنٹوں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں. جہاں اس لاک ڈاؤن میں ماں باپ کی پریشانی روٹی روزی ہے نا، ان ماں باپ کی سب سے بڑی پرائیورٹی جو تھی وہ ان کے بچے کے بلڈ تھا. ظاہر ہے خون چڑھے گا، خون اس کو ملے گا بچے کو، تبھی تو اس میں زندگی کی ایک رمق ہوگی، اس کی آنکھوں میں کوئی چمک آئے گی، اس کے ہاتھ پیروں میں حرکت آئے گی. ورنہ اس کی ایک بنیادی نیڈ، جس طرح ہمیں ہر وقت میں جب بھوک لگے تو کھانا چاہیے، اس کو تو بیچارے کو کھانے کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور چیز ہے کہ اس کو خون کی ضرورت ہے، اور اگر وہ نہیں ملتی تو اس کے لیے وہ زندگی کی بازی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، وہ کبھی بھی بیچارہ ہار سکتا ہے. تو والدین کے لیے اس طرح کے خاص طور پہ جن کے بچے ہیں، ان کے لیے 2 طرح کی گویا ایک پریشانیاں ہو گئی. ایک تو یہ کہ انہوں نے غذا کا بھی انتظام کرنا ہے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جمع کرنا ہے، اور پھر عید آ رہی ہے تو اس کے لیے بچوں کے کپڑے اور عید کی تیاریاں. کیونکہ حالات کیسے بھی ہو جائے، ہمارے ملنے جلنے والوں میں نا شاہ رخ بھائی ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمارے کچھ ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جو شاید ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں، اور اس طرح کے بھی افراد ہوتے ہیں جو یہی تمنا کر رہے ہوتے ہیں یار عید کا دن ہے، آج کوئی نہیں آئے میرے گھر میں تو لاج رہ جائے گی. ورنہ کچھ ایسا بھی نہیں ہے
کہ اس کو میں کھانے کے لیے دے دوں گا. ایسی صورتحال میں وہ افراد جن کے بیچاروں کے کھانے کی اپنی الگ پریشانی ہے اور ساتھ ساتھ بچے خون کے لیے پریشان ہیں کہ ان کو خون بھی دینا ہے. اب یا تو وہ کمانے جاتے تھے سارا ٹائم وہاں لگا کر, اور اس کے بعد پھر اپنے بچے کی یہ ٹریٹمنٹ اور جو طبی معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہوتا تھا. اب ایک طرف سے تو بالکل چیز بند ہو گئی ہے, کاروبار بند ہے. دوسری طرف ہاسپٹلز میں کہیں کوئی خون عطیہ کرنے کے لیے آ جاتا تھا, کوئی ایک سہارا بن جاتا تھا. لوگوں میں ایک شوق ہوتا ہے کہ یار انسانی جان ہے, اس کی ویلیو ہے, اس کی قیمت ہے, اس کی قدر ہے, اہمیت ہے, اس کو بچایا جائے, تو اپنے طور پہ کام کر رہے تھے. لیکن جب ساری ہی دنیا میں ایک لاک ڈاؤن والا سسٹم آ گیا اور سب اپنے اپنے گھروں پر رہ گئے, تو بہت سے وہ فلاح و بہبود کے کام, لوگوں کی ترقی خوشحالی کے لیے جو کام کیے جاتے تھے وہ بھی رک گئے. ایسے افراد میں ایسے موقع پر ان لوگوں کی نگاہیں واقعی ترس رہی تھی کہ کوئی آئے مسیحا جو ہمارے بچے کے لیے زندگی کی کوئی صورت بنا دے. میں ایک چیز ایڈ کروں گا. ایک ادارے کے چیئرمین سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ ہر سال رمضان آنے سے پہلے ان تمام اداروں کی سب سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے خون. کہا جاتا ہے کہ جس بچے کی مثال کے طور پہ جو ڈیٹ ہے خون لگنے کی, اس کی ایکسپائری 5-6 دن ہے. مطلب اگر اس سے اوپر 5-6 دن اگر اس بچے کو خون نہیں ملا تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے. اور رمضان کے اندر ہر سال کئی اموات ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ جو آپ نے بات کہی, میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی نے جو اس لاک ڈاؤن کی صورت حال میں امیر علیہ سنت نے جو اعلان فرمایا اور جو لوگوں نے خون کے عطیات دیے, ان کے الفاظ تھے کہ الحمدللہ اب تک, عید سے ہماری 3 یا 4 دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ اس بار پورے پاکستان سے کسی تھیلیسیمیا سینٹر سے کسی بچے کی موت کی خبر نہیں آئی. الحمدللہ الحمدللہ. شاہ رخ بھائی, یہی وہ درد ہے جو ایک مسلمان کو محسوس کرنا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس پہ گویا ایڈریس کرتے ہوئے یہ ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان جو ہے نا, یہ جسم واحد کی مانند ہے. اس میں پوری مسلم قوم میں سے ایک فرد بھی تکلیف میں ہو تو دوسرے کو اس کا درد محسوس ہونا چاہیے. اور الحمدللہ عز و جل آج کے اس دور میں دعوت اسلامی نے اس کو فیل کیا ہے اور اس درد کو نہ صرف محسوس کیا ہے بلکہ اس درد کا مداوع کرنے کی بھی کوشش کی ہے. جس طرح ہمیں شفاعت بھائی گفتگو فرما رہے تھے کہ ویلفیئر کے لیے جب کام کر رہے ہیں اور جب واقعی بندہ آن فیلڈ جاتا ہے نا تو اسے پتہ چلتا ہے, ورنہ ہر بندہ اپنی زندگی میں مست ہے, اپنی زندگی سے اس کو فرصت ہی نہیں ہے کہ میں کسی کے دکھ درد کے لیے کام آؤں. اگر اس کی سیلری لیٹ ہو جائے نا, جو سیلری پرسن افراد ہیں ان کی اگر سیلری لیٹ ہو جاتی ہے, ان کو یہی پریشانی سب سے بڑی لگ رہی ہوتی ہے. اور ان کی پریشانی کیسی ہوتی ہوگی کہ جن کو پاس پیسے آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے, روزگار ہی نہیں ہے, اگر ہے تو جتنی انکم ہے اس سے زیادہ ان کے اخراجات بنے ہوئے ہیں. وہ کس طرح بیچارے ساری زندگی مشکل سے گزار رہے تھے. اب جو کھاتے پیتے افراد تھے جن کا گزارا اچھا ہوتا تھا, جب ان کی نظر گئی ہے, جب تھوڑی سی تنگی ان کو آئی نا, تو پھر پتہ چلا کہ یار واقعی یہ درد ہے, واقعی یہ تکلیف ہے, اور اس کو محسوس جس نے کیا اس نے کیا. الحمدللہ عز و جل, کیونکہ دعوت اسلامی ایک اچھا اور اسٹرانگ نیٹ ورک رکھتی ہے. مین پاور کی جس طرح سے بات کی گئی, بہت اچھی مین پاور رکھتی ہے. دعوت اسلامی پر لوگوں کا بھروسہ بھی ہے اور یہ لوگوں سے فیس ٹو فیس بھی بہت زیادہ کیونکہ تعلق رکھتی ہے اور میل جول کا سلسلہ رہتا ہے, تو لوگوں کی پریشانی جو ہائی لائٹ ہو جاتی ہے تو فوراً الحمدللہ ہماری ہائی کمانڈ تک پہنچتی ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ خود الحمدللہ اپنی طبیعت میں ہی اتنے حساس ہیں کہ وہ مسلمانوں کا ایک درد محسوس کرتے ہیں. خیر خواہی والا اپنا مزاج ہے. تو الحمدللہ عز و جل, جہاں یہ دیکھیے نا, جہاں دم سے مسئلہ حل ہوتا ہے نا تو وہاں الحمدللہ دم کر دیتے ہیں. جہاں وظیفہ بتانے سے مسئلہ حل ہوتا ہے وہاں وظیفہ بتایا جاتا ہے. اور جہاں ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی کام کیا جائے, کسی کے پیٹ میں رزق کے چند نوالے اتارے جائیں, تو الحمدللہ عز و جل نہ خود اس معاملے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بلکہ اپنے مریدین کو, متعلقین کو اعلان کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کو دعائیں دیتے ہیں کہ اس حالات میں جو امت کی مدد کے لیے نکلے, جو لوگوں کو خون دے. حالانکہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اپنی ایج دیکھیں تو 70+ الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایج ہے. لیکن جب یہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ترغیب دلا رہے تھے
تو مجھے یہ جملہ یاد ہے امیر اہل سنت کا, آپ نے فرمایا کہ میرا بھی خون لے لیں اگر کسی کو لگ سکتا. یعنی اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنا یہ خود ایک کیسی موٹیویشن ہے, صرف زبانی نہیں. جی میں بالکل اس جملے کی طرف آ رہا تھا کہ یہ امیر اہل سنت کا جملہ ہے اور یہ اس شخصیت کا جملہ ہے جس کی ولایت کا ایک زمانہ معترف ہے. ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ دعوت صرف زبانی ہوگا, یہ بالکل دل کی تصدیق کے ساتھ نکلنے والے جملے تھے اور اخلاص پر مبنی جملے تھے. تبھی تو دیکھیں اس اخلاص کا اثر یہ ہوا کہ کتنی قوم کھڑی ہو گئی کہ یہ مسلمان بچے جن کو بلڈ کی ضرورت ہے, ہم ہیں, ہم ان کا سہارا بنیں گے, ہم آگے آئیں گے, ہم مدد کریں گے. جب رہنما کی ایک سپورٹ ہو اور ایک سوچ یہ ہو کہ افراد آگے بڑھیں اور قوم کے ساتھ تعاون کریں, مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیں, جب رہنما اپنی اچھی سوچ اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب لینے کے لیے جب اس ایک پکار کو لگاتا ہے نا, تو الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ اس کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. اچھا, اس صورتحال میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے. جب ان کو کسی مدد کے لیے پکارا جائے تو یار ہماری فیلڈ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے. اگر ہم دنیا بھر کی کئی تحریکوں کو اگر موازنہ کریں یا اداروں کو دیکھیں تو ہر ادارہ اپنے ہی ٹریک پہ کام کر رہا ہے, وہ اس ٹریک سے آگے پیچھے نہیں ہوتا. اگر کوئی ادارہ صرف فلاحی کام کر رہا ہے تو فلاحی کام کرے گا, اگر کوئی ادارہ صرف دینی کام کر رہا ہے, تبلیغ سنت کا کام کر رہا ہے تو صرف تبلیغ کرے گا. لیکن الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی ملٹی ڈائمینشن ایک کہتے ہیں نا اپروچ ہے کہ جہاں امت کی خیر خواہی کا عنصر آ جائے نا تو وہاں دعوت اسلامی پیش ہوتی ہے. شروع بھائی اس پہ 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. جسے وہ رب العالمین جل وعلا کا حکم ہے نا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. جو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں نا, حکم کیا ہے, ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ, حکمت کے ساتھ بلاؤ. جب حکمت کے ساتھ بلایا جائے گا تو حکمت میں جتنے طریقے کار ہیں نا ان کو اپنا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہے. جب بندہ مشکل میں پڑا ہے اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ صرف میں مشکل میں نہیں ہوں, پوری دنیا ہی مشکل میں پڑ گئی ہے, ایسے میں اس کی مشکل بھی دور کی جائے اور اس کو یہ بھی بتایا جائے کہ ہماری مشکلات جو دور کرنے والا ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اگر اس کی بارگاہ میں آ کر جھک جائیں گے, سجدہ کر لیں گے, اس کو منانے کی کوشش کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشکلوں کو دور بھی فرمائے گا. اس وقت نیکی کی دعوت دینا نا یہ فوراً کلک بھی کرتا ہے کیونکہ دل نرم ہو گیا ہوتا ہے, اور اس دعوت کو سننے کے بعد بندہ پھر رب کے دین کی طرف بھی آتا ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. اور ہمارے سلسلے کا وقت چونکہ قلیل ہے اور سلسلے کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن اس گفتگو کو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں کور کریں گے کیونکہ باتیں بہت ساری ہیں اور وقت بہت کم ہے. یہاں تک کہ اگر یہ 2 ایپیسوڈ بھی کر لیے جائیں تو اس کے بعد بھی یہ جو واقعات ہیں, جو احساسات ہیں نا, اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ جو اس صورتحال کے دوران ہم نے ایکسپیرینسز کیے, جو دیکھا, جو محسوس کیا, اس فیلنگ کو, ان احساسات کو ہم آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کر سکیں. تو انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت باری ہے خوشیاں عید کی سب کے لیے.